شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہے ہم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شب میں ہم تمام لوگوں کو ذکر صدیق اکبر کرنے کے لیے جمع کر دیا ہے، کیونکہ آج کی یہ جو شب ہے یہ 22 جمادی الاخر ہے، اور یہ جو تاریخ ہے یعنی کل کا جو دن ہے وہ 22 جمادی الاخر کا دن ہوگا۔ یہ آج سے مغرب سے یہ تاریخ لگ گئی ہے، شروع ہو گئی ہے، اور یہ وہ تاریخ ہے جس میں خلیفہ اول، خلیفہ رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا۔ وصال شریف کی یہ تاریخ ہے، اور قربان جائیں اس چیز پر۔ آپ کو میں بتاؤں کہ بڑا ہی کرم ہے کہ ہر کوئی جو کلمہ پڑھنے والا ہے آج کی تاریخ میں، ہر کوئی جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیتا ہے۔ یہ آپ کو اصلیت ریالٹی آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ معاملہ ہے۔ بعض آپ کو ملیں گے جو الٹا سیدھا ان کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ ہیں جنہوں نے نہ جانے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ آپ دیکھیں ذرا کتنی قربانیاں آپ نے دی ہیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی آج جو ہم خصوصاً جس شخص کے بارے میں، جس ذات کے بارے میں سننے والے ہیں وہ ذات صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ ہم سب بہت کم جانتے ہیں ان کے بارے میں، یا ان کا عشق رسول کیسا تھا، ان کا خوف خدا کیسا تھا، آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ آئیے اس سے پہلے ایک بڑی پیاری نعت ہے، تو اس نعت شریف کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم چند باتیں سماعت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تو امیر حرم، تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تو امیر حرم۔ شاعر اپنی بات کر رہا ہے، تو امیر حرم، تو حرم کا امیر۔ اور عجم کس کو کہتے ہیں؟ اجمی، جو عربی نہیں ہوتا ہے نا، عرب کا جو نہیں ہوتا اس کو اجمی کہتے ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اجمی کہتے ہیں۔ تو خود شاعر اپنے بارے میں کہتا ہے، تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب تیرے گن، اور یہ لب تیرے گن، اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن، اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، بولو بولو بولو، تو کو جا من، تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں، بولو بولو تو کہاں میں کہاں، تو کو جا من کو جا، الہام جامع ہے تیرا، الہام جامع ہے تیرا،
امام ہے تیرا قرآن امام ہے تیرا منبر تیرا عرش بری منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا بولو بولو تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہو تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہو میرا گھر خاک پر اور تیری راہگزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہگزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہگزر سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا تو جا من کجا پڑھ لو نا تو کجا من کجا تو کجا من کجا اور ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی 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 تو جزا میں رضا تو کجا من کجا تو کجا من کجا بولو بولو تو کجا من کجا تو کجا من کجا اور تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو کعبہ عشق تو کعبہ عشق تو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو تو اثر میں دعا تو کجا من کجا تو کجا ارے بولو نا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایک بار درود پاک پڑھ لیں. انشاءاللہ تعالیٰ مختصر سے وقت میں چند باتیں سماعت کرنی ہیں تاکہ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور زیادہ محبت کرنے لگے.
سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ توجہ کے ساتھ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیار دیوانوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی جو ذات ہے یہ وہ ذات ہے جس نے مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا. مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی ذات آپ کی ذات ہے، سب سے پہلے. اور آپ نے کلمہ پڑھنے کے بعد، صدیق اکبر نے کلمہ پڑھنے کے بعد دین کا کیسا کام کیا پتہ ہے آپ کو؟ آپ نے ایسا کام کیا کہ آپ نے جو دعوت اسلام تھا، جو اسلام کی جو دعوت تھی، آپ اس کے پیچھے لگ گئے اور خوب محنت سے آپ نے دعوت کا کام کیا، اسلام کو پھیلانے کا کام کیا. اور شروعات میں یعنی اولین جو ایمان لانے والے تھے نا، زیادہ تر آپ کی دعوت سے آئے تھے، جس میں حضرت عثمان غنی کی ذات ہے، یہ آپ کی دعوت سے آئی تھی. اور آپ کو بتاؤں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. عشرہ مبشرہ ان 10 افراد کو کہتے ہیں، ان 10 ذات کو کہتے ہیں کہ جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی. اس میں سے عثمان غنی کو بھی آپ نے لایا، طلحہ بن عبید اللہ کو بھی آپ نے لایا، اور زیادہ تر عشرہ مبشرہ کو آپ نے ہی لایا تھا. اور سب کیسے مضبوط ایمان والے بنے. عشرہ مبشرہ کا مطلب سمجھے، یہ سب اولین لوگ ہیں جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی. اچھا، دولت تھی جن کے پاس، ان کو نہیں دی گئی. جو ایمان والے تھے، مضبوط ایمان والے تھے، ان کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی. اور جتنے اکثر جو لوگ تھے اس میں جو تھے، سب کو صدیق اکبر نے لایا تھا. آپ نے ایسا دین کا کام کیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوانوں، یہاں پر چند باتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اسے ہم سماعت کریں گے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نام ہے وہ عبداللہ بن عثمان ہے. صدیق اکبر جو کہا گیا وہ ایک الگ ہے. صدیق کیوں کہا گیا اور صدیق اکبر کا یہ جو لقب ملا یہ کیوں ملا، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں آپ کو بس بتانا یہ چاہتا ہوں. اور ابو بکر بھی آپ کا نام نہیں تھا، ابو بکر بھی آپ کا نام نہیں تھا. آپ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن عثمان نام تھا. اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر کا نام عبداللہ بن عثمان تھا. یعنی دوسرے صحابی کا نام میں نے کہا، حضرت عبداللہ بن زبیر، انہوں نے اس کو روایت کیا ہے کہ صدیق اکبر کا جو نام ہے کیا ہے، وہ عبداللہ بن عثمان ہے. اکثر لوگوں کو اس میں نہیں پتہ تھا. آپ سب جو ہے ابو بکر سنتے تھے یا صدیق اکبر سمجھتے تھے، لیکن نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عثمان. کیونکہ ہم نے ان کی کتابیں نہیں پڑھی، ان کے بارے میں ہم نے نہیں کبھی ریسرچ نہیں کیا، کبھی ہم نے تلاش نہیں کیا. یہ ان کا نام تھا. اور بھی ان کے نام آتے ہیں کہ آپ کا جو نام تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدیم نام جو تھا وہ عبد الکعب تھا. ایک دوسرا قول بھی ملتا ہے، یعنی کہ اور اسلام لانے کے بعد آپ کا جو نام پہلے کیا تھا، اسلام جب تک آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کیا نام تھا آپ کا؟ عبد الکعب یہ نام تھا. عبدال یہاں پہ کعبہ لکھا ہوا ہے، یہ نام تھا. اور جب آپ اسلام آپ لے آئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرما کر عبداللہ رکھ دیا. آپ کا نام کیا رکھ دیا؟ عبداللہ رکھ دیا. ایک جگہ آپ کا نام اکثر جو مشہور ہے محدثین میں وہ عتیق بھی ہے. عتیق بھی نام، یعنی کہ بہت سارے قول جو ہے موجود ہے کہ آپ کا نام یہ تھا اور آپ کا نام یہ تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوانوں، ابو بکر یہ جو تھی وہ آپ کی کنیت تھی. ابو بکر جو تھی وہ آپ کی کنیت تھی. اس کے بارے میں آتا ہے کہ عربی زبان میں البکر، میں آپ کو بتا رہا ہوں اسے سنیں، البکر جوان اونٹ کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع
اب کر ہے، اب کر اور بکار ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک بڑی پیاری بات بتا دوں، یہاں پہ شاید یہ اس کتاب میں نہیں ہے، یہ ابو بکر کیوں پڑھا پتہ ہے؟ ابو بکر کیوں پڑھا پتہ ہے؟ ایک بکر نام کا آدمی تھا، عرب میں ایک بکر نام کا آدمی تھا جو نسب بتایا کرتا تھا۔ جیسے اگر آپ کہہ دو کہ اچھا یہ فلاں بھائی کے خاندان کے بارے میں بتاؤ، ان کا نسب بتاؤ، یہ نسب کس کو کہتے ہیں؟ کہ ان کے خاندان، ان کے والد کون، ان کے والد کون، ان کے والد کون، پوری توجہ سے سنیں، یہ نسب ہے۔ تو کیا کہا کہ ان کا نسب بتاؤ، تو یہ نسب بتانے میں وہ جو بکر تھا نا ماہر تھا، اور اس کو بڑا اس پہ ناز تھا کہ میں کسی کو بھی دیکھ کے اس کا نسب بیان کر سکتا ہوں، نسب بتا سکتا ہوں۔ تو اس کی ملاقات ایک بار صدیق اکبر سے ہوئی۔ اس کی ملاقات کس سے ہوئی؟ صدیق اکبر سے ہوئی۔ تو صدیق اکبر کے سامنے کہنے لگا کہ میں آپ کا بھی نسب بتا سکتا ہوں، اس کا بھی بتا سکتا ہوں، اس کا بھی بتا سکتا ہوں۔ تو وہاں پہ چند اونٹ کھڑے تھے، وہاں پہ اونٹ موجود تھے۔ صدیق اکبر نے کہا ذرا ان کا بھی تو نسب بتا۔ تو خاموش ہو گیا، اونٹوں کا نسب کیسے بیان کرے گا؟ پھر صدیق اکبر کی ذات نے اونٹوں کا بھی نسب بیان کر دیا، اور صدیق اکبر نے جب اونٹوں کا نسب بیان کیا تو وہ وہیں پہ خاموش ہو گیا، اور سب لوگوں نے کہا یہ تو بکر کا بھی باپ ہے، اسی لیے ابو بکر کہا گیا۔ یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ اس کام میں اگر کوئی آگے ہو، بولے یہ تو تیرا بھی باپ نکلا، اس ہے نا، تو کہ اس کام میں یہ آگے ماہر ہے۔ تو صدیق اکبر نے جب نسب بیان کر دیا اونٹوں کا، تو کیا کہا اس نے؟ سب لوگوں نے، وہاں کے سب نے پھر کہا یہ جو ہے ابو بکر اس کا نام ہے۔ تو یہ بھی ایک جو ہے مشہور چیز ہے۔ تو پتہ ہونا چاہیے کہ صدیق اکبر کی شان کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کے جو القابات ہیں وہ بہت سارے ہیں، القابات یہ بہت سارے ہیں۔ آپ کا زیادہ مشہور جو القابات ہیں، لقب ہے، وہ ایک عتیق ہے اور ایک صدیق ہے۔ ایک عتیق اور صدیق ہے۔ صدیق لقب جو ہے عام طریقے سے آپ نے یہ سنا ہوگا، اس کی ہے نا بہت ساری وجہ ہے۔ صدیق لقب جو ہے اس کو بہت طریقوں سے بیان کیا گیا، میں دو طریقے آپ کو بتاتا ہوں، اور جو مجھے پسند ہے وہ والا بھی بتاتا ہوں۔ ایک یہ صدیق کا مطلب ہے کہ جو بات کہی جائے، جو ہے بات اسے ایکسیپٹ کرنا، یعنی کہ جو جیسا ہے ویسا ہی بتانا، اونچ نیچ نہیں، غلط تو غلط، صحیح تو صحیح، نہ بڑھا کے نہ کم کر کے، سمجھ گئے؟ لیکن جو پسند ہے وہ والی میں بات بتاؤں۔ صدیق کہتے ہیں ایک پھول کو، صدیق کہتے ہیں ایک پھول کو، وہ ایک ایسا پھول جو پورے گلشن میں سب سے پہلے کھلتا ہے۔ یہ بات ہے، مشہور ہے یہ چیز، جو پورے گلشن میں سب سے پہلے کھلتا ہے اس کو صدیق کہتے ہیں، اس پھول کو صدیق کہتے ہیں۔ اور یہ جو صدیق اکبر کی ذات، یہ وہ ذات ہے کہ سارے ایمان والوں میں جب حضور نے جب اسلام، دعوت اسلام کا جب آپ نے کام کیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے، کلمہ پڑھنے والے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ سب سے پہلے کس نے پڑھا کلمہ مردوں میں؟ صدیق اکبر نے پڑھا۔ تو اسی وجہ سے آپ کا جو نام، آپ کو جو لقب ملا وہ صدیق ملا، کہ آپ سب سے پہلے تھے۔ جیسے وہ پھول پہلے ہے، ویسے صدیق اکبر پہلے ہیں، اور پہلے ایمان والے بنے، پہلے خلیفہ بنے۔ اور حضور نے خود فرمایا کہ اے صدیق، اے ابو بکر، معلوم تجھے میری امت میں سب سے پہلے جنت میں جانے والا وہ تو ہے، ہر چیز میں پہلے، سب سے پہلے امت میں جانے والا کون ہے؟ وہ تو ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں، جس سے پتہ چلا کہ صدیق اکبر کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ حسن و جمال کے بارے میں، حسن و جمال کی وجہ سے، خوبصورتی،
ایسی تھی آپ کی، اس کی وجہ سے بھی آپ کا بڑا نام تھا۔ اس کی میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا لیث بن سعد، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل، علامہ ابن معین اور دیگر کئی علماء کرام ہیں۔ میں نے ابھی نام لیا، یہ کون؟ امام احمد بن حنبل کا۔ یہ تمام جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ آپ کو چہرے کے حسن و جمال کے سبب بھی عتیق کہا جاتا تھا، آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ اور امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے حسن و جمال کے سبب عتیق کہا جاتا تھا۔ آپ کی خوبصورتی ایسی تھی، آپ کا حسن و جمال ایسا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں جو بیان کرنی ہیں، لیکن آئیے میں آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا بتاؤں کہ آپ صدیق اکبر کا ذرا خوف خدا بھی دیکھیں، کیونکہ ہم نے ان کے بہت سارے واقعات پڑھتے ہیں، اب بہت ساری چیزوں کو سنتے ہیں ان کے بارے میں، لیکن ہم کبھی ان کے خوف خدا کے بارے میں نہیں پڑھتے، ان کا ہم کبھی جو ہے وہ خوف خدا نہیں پڑھتے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوانوں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم چند باتیں خوف خدا پہ سماعت کریں گے۔ ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ نعت پاک کے چند اشعار پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے چند بات اس پہ سماعت کریں گے کہ صدیق اکبر کا خوف خدا کیسا تھا، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، ہے سب کی توجہ، سننے آئے ہیں۔ اگر حضور نہ ہوتے تو ہمارے ایسے گناہ ہیں کہ کب کا عذاب الہی آ گیا ہوتا۔ اب سب مانتے ہیں اس چیز کو، شاعر کیا کہتا ہے سنیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، بولو یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور وہی بھرتے جولیاں سب کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، بولو آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، غم خوشی میں وہیں پہ ڈلتے ہیں، آؤ بازار آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے،
غم خوشی میں وہیں پہ ڈلتے ہیں اور اپنی اوقات صرف نہیں بات کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی تو ٹکڑوں پہ ان کے پلتے کل بھی تو ٹکڑوں پہ ان کے پلتے اب ٹکڑوں پہ ان کے پلتے کل بھی تو ٹکڑوں پہ اب بھی تو ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں بولو ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں